اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، بلاؤں وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور ایسا دیدار کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے گویا قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جگمگا جائے یہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پل صراط سے نبی پاک کی کرم سے گزرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے پیارے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پیارے آقا کی خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ بچ گیا ہے اور کچھ ہے جو آپ کو چاہیے، جو دنیا میں چاہیے، جو مرتے وقت چاہیے، جو محشر میں چاہیے، جو جنت میں داخلہ چاہیے، ایوری تھنگ واٹ ایور آئی نیڈ، اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت پر کہ امتی ان کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ آج پلیز یہ نیت کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں، محبت رسول کے عالم میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آپ یقین کریں اگر آپ برڈن میں ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، آپ پرابلم میں ہیں، آپ درود پڑھیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے آپ کا برڈن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہے، درود پاک آپ کی مشکلوں کو لے جائے گا، ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے آج نیت کریں کہ درود پاک انشاءاللہ ہماری زبان تر رہے گی اور ہم کثرت سے درود پڑھیں گے۔ درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں، سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر۔ آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک اسی طرح کی حدیث یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں، گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سوچئے، اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں۔ تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی، کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے۔ اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان۔ اچھا، گاڑیوں کی لائنیں۔ اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں، ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے،
بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا. سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. اچھا، اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی عیادت، رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں. نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ. ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے. جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو. یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی. جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے. یار تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے. اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع. 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا آپ کو؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں. لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5 منٹ 10 منٹ میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں. لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو. مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو جلدی آ کر، کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا، علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. تو مبارک ہونے جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ.
یہ کانوں نے کئی بار کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، مگر اس میں پیغام کیسا ہے، دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں۔ البر لا یبلا، میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو، یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے، میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا، اس کے خزانے بڑے ہیں۔ جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اب اگلا جملہ سنو، وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، میں اور آپ بھول گئے۔ افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی، آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا، ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں۔ گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے؟ پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں۔ مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، تم بھول گئے ہو، اگر کہیں لکھا ہوا ہے جواب دینا ہے۔ اور آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی، اللہ کو موت نہیں آنی، میں اور آپ مر جائیں گے۔ جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آنی۔ پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ پھر قرآن کی یہ آیتیں سمجھا رہی ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ یہ اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے، اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں۔ نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ فرما دے۔ ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکات تو پوری دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو، ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے۔ فرمایا نا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، تو لوگوں کے دلوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے، فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں، چیک کر کے ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ اسے فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا۔ فرشتے مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تمہیں سے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تمہیں سے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہ خوف اور امید ہے، اس نے اسے رات کی نیند کو قربان کر دی، تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو، بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق کو باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ
شہید ہو گیا یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو صبر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کوئی ٹھہرتا ہے اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہے تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رقت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالیں۔ رمضان میں بند ہوئی تھی، ساری کے لیے اٹھتے تھے کہ لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے۔ کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا تو بس کبھی کبھی کرے۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا، وہ بھی سب کو بتائے نا کہ رات اٹھا تھا، جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، نہیں کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے۔ اللہ سے باتیں کیا، میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے بات بتاؤں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی اس پر۔ زندگی نے بھی کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے۔ ایک بات اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں، جو بدلی جا سکتی ہیں۔ موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں۔ سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس کر لیتے ہیں۔ ماڈل نیا آ گیا ہمیں پرانی لگتی ہے۔ تو یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں، اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، ان کا نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو۔ آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گئے، آنکھوں میں آنسو لے کر ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں یا فلاں پرابلم ہے، ماں نے کیا کیا، کروٹ بدل کر سو گئی، بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دیا۔ ہم روئے تو ماں بھی روئی، یہ ہے نا ماں میری تکلیف۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے، بیمار میں ہوں تکلیف اسے ہے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ اگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو دیے، میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا، اس کی رحمت کیا مجھے مانگی ہے؟ میری ماں کے دل میں جو مانگتا ہے نا وہ میرے رب نے ڈالی ہے، رب کی رحمت کتنی ہوگی۔ کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے سحر حاضر ہوا، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکلیں آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے کس طرح راضی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے، کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں، سبحان
اللہ اس کا بدل اور ہے. کبھی ایسا ہونا چاہیے. محفل میں عشق رسول کے عالم میں روبی پڑھتے ہیں, مدینے کی یاد ہو, نام شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی, دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے نا. جاگ اٹھا اشکوں کا مقدس, عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں, مدینے کی یاد میں. گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے ہلکی ہلکی آواز میں کبھی ناز شریف لگا دیا کریں, کبھی مناجات لگا دیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش کبھی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی. تو مدینے کے تصور میں سوچے نا کہ خواب میں زیارت بھی کر لیتے. خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے, آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا, عموماً گندی باتیں دیکھ کر, گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں, پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں, ٹینشن بھی آتے ہیں. فلموں میں بھی ماردار دیکھی, خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے, جو باوضو سو رہا ہے, اللہ کا ذکر کرنے سو رہا ہے, جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے. پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا. اپنی خلوتوں کو اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں, آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آیا تھا. ہاں یہ الگ نعمت نہیں ملتی, اللہ نصیب فرما دے. اچھا ایک اور خوبصورت تھا, اللہ کریم جسے دیکھ کر مسکراتا. فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے, اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے. تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے. انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہوئی, اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی, سفید درست کرنے والی. اب روز نماز پڑھ رہے ہیں, سفید درستی کر رہے ہوتے, امام صاحب کہہ کے کہ امام ایک کان سے کاندھا ملائیں, سب کو سیدھا کریں. سب کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے, رحمت برستی ہے. ابھی کتنا آسان کام ہے, مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ سفید سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے. اللہ کرے کہ اس پر عمل کرنے والے بنے. اور سفید درست کرنا ترک واجب ناجائز اور گناہ ہے. اسی بھی سفید نہیں کرتے, ناجائز کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. سفید درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے. اور یہ بات نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے سفید درست کرنا نماز میں وسوسے کا سبب ہے. سفید ٹھیک نہیں ہوگی نا, عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئی. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرف گھس جاتا ہے, شیطان سبوں میں گھس جاتا ہے. سب سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. اب ذرا اور کر لیجیے, یہ کتنا ضروری ہے. قرآن کریم میں سورۃ ہے, سورۃ صافات, اس مبارک سورۃ کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ان کی قسم جو باقاعدہ صفے باندھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفے باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے سب کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفے بناتے ہیں. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, مبارک ہو مسلمانوں کو صفے سیدھی کرتے ہیں, اسی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں, گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں, فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. تفسیر طبی میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا, جب نماز پڑھنے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفے سیدھی کر لو, اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ, اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ. پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو صفے سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے. گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر. ایک عورت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئی اور کہا کہ اے شیخ میری لڑکی فوت ہو گئی, میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ تکاثر الہاکم التکاثر, یہ پوری جو
صورت ہے یہ ایک مرتبہ پڑھو، اور یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر پہلو کے بل پیارے آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے سو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں نیند آ جائے۔ اس عورت نے اپنی مرحوم بیٹی کو خواب میں دیکھنے کے لیے یہی عمل کیا، یہی فارمولہ اپنایا، یہی وظیفہ اپنایا۔ اس عورت نے خواب میں کیا دیکھا؟ ماں اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں دے سکتی، اب اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب میں گرفتار، گندگ کا لباس اس کا پہنا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں آگ کی زنجیریں۔ اب جب یہ عورت بیدار ہوئی تو بہت افسوس کا ظاہر ہے، ماں اگر اپنی بچی کو عذاب میں دیکھ لے تو کون سی ماں سکون میں ہوگی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ حضور میری بیٹی تو عذاب میں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ مال صدقہ کرو۔ کہتے مال صدقہ کرو، امید ہے کہ اللہ عز و جل اسے معاف فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی اسی رات سوئے، ایک دن کے بعد آپ آرام کر رہے ہیں، آپ نے عالم خواب میں جنت کے باغ میں دیکھا، ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، سر پر نور کا تاج سجا ہوا ہے۔ کہنے لگی اے حسن کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا۔ وہ عورت خاتون کہتی کہ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو کل آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے جس کو وظیفہ بتایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری ماں تو بتا رہی تھی تم عذاب میں تم بڑی تکلیف میں تھی، حضور بات تو یہی ہے، میری ماں نے سچ کہا۔ آپ نے پوچھا پھر یہ مقام کیسے ملا؟ آج تو جنت کی نعمتیں تمہارے ساتھ۔ اس لڑکی نے کیا کہا؟ بڑی زبردست بات، بڑی زبردست کہ ہم 70,000 افراد تھے جو عذاب میں مبتلا تھے، مگر ایک نیک آدمی ہمارے قبرستان سے گزرا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ عز و جل نے اس درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم تمام کو اس درود شریف کی برکت سے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ 70,000 افراد قبرستان کے مردے جن پر عذاب ہو رہا تھا، مگر ایک نیک شخص گزر کر درود پاک پڑھ کر ساری قبر والوں کو احسان ثواب کرتا ہے تو 70,000 لوگوں سے عذاب گویا دور کر دیا جاتا ہے۔ اے بچے اسلامی بھائیو، کتنے سارے مدنی پھول اس واقعے سے ملتے ہیں۔ قبرستان جانا چاہیے، وہاں جا کر فضول باتیں نہیں، تو قبرستان میں بھی برے کام ہو رہے ہیں۔ منشیات فروشوں نے، بہت سارے غلط کام کرنے والوں نے قبرستان پر رخ کیا۔ ارے یہ تو عبرت کی جگہ ہے، جہاں کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کسی کی قبر جنت کا باغ ہے، وہاں جا کر تو آنسو بہانے۔ جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذوالنورین، ذرا مرتبہ سوچئے گا، ذوالنورین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر آپ جب قبرستان جاتے، کبھی کسی قبر کے پاس جاتے، ہزاروں کتار روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا حضرت نہ آپ حشر کی بات پر اتنا روتے ہیں، نہ جہنم کے تذکرے پر اتنا روتے ہیں، آپ قبرستان میں آتے ہیں یا قبر کی بات ہوتی بڑا روتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے، یہ قبر ہی پہلی منزل ہے، جو اس قبر پہ پاس ہو گیا، اس امتحان سے پاس ہو گیا، وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے۔ جو قبر میں پھنس گیا اس کی اگلی منزل بھی بڑی خطرناک ہوتی۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو شراب نہیں پیتے، یہ شراب کی دکان چلانے والے کچھ ملکوں میں کہتے ہیں ہم تو کافر کو شراب بیچتے ہیں، یہ جناب کافر کے لیے بھی شراب رکھی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ کافر یا بچے کو شراب پلانا بھی حرام ہے، اگرچہ بطور علاج پلائے، اور گناہ اسی پلانے والے کے ذمے۔ مجھے تو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی، اللہ کرے میں جو آج بیان کرنے جا رہا ہوں کوئی ایسا مجھے سن لے جس کے دل پر یہ چوٹ لگ جائے، جو ایئر لائن میں کام مسلمان ہوتے ہیں مگر شراب سرو کر، ارے تم ایسی روزی پر تمہیں حرام کی طرف، تمہیں اللہ کے عذاب کی طرف لے جا رہی ہے، اور تم مسکرا کر لوگوں کو شراب پیش کرتے ہو۔ توبہ توبہ، اللہ رب العالمین کو کیا جواب؟ نہ کرے ایسا کام۔ اگر مجھے دنیا بھر میں کوئی ایسا سن رہا ہے تو کسی ایسے اسٹور پہ کام کرتا ہے جو شراب سرو کی جاتی ہے، چھوڑ دو ایسی نوکری، نہ کرو ایسا کام۔ اللہ غیب کے خزانوں سے تم
تمہیں حلال روزی عطا فرمائے گا۔ مجھے یاد آ گیا، ایک بار ہم اٹلی میں تھے، مدنی قافلے میں، اسی طرح کا کچھ بیان تھا۔ ایک شخص، ایک مسلمان میرے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ میرا جی تو بڑا چاہتا ہے کہ میں حلال کماؤں، لیکن ہمارے اسٹور پہ شراب بیچی جاتی ہے، اگر میں شراب نہیں بیچوں گا تو ہمارے اسٹور پہ گاہک کم آئیں گے، گاہک کم آئیں گے تو میری روزی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کیسے چلے گا؟ میں نے اسے ایک سوال کیا اور میں تمام شراب بیچنے والوں، تمام غلط کام کرنے والوں سے وہی سوال آج کرنے لگا۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ اگر روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ میں نے کہا تم حرام کام کر رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، تمہیں روزی حلال کرو گے اللہ روزی بند کر دے گا، اللہ کی فرما برداری کر کے کیا وہ رزق کے دروازے بند کر دے گا۔ آج تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تمہیں دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، آج کا دن ہے، اس کے بعد میرے اسٹور پہ آئندہ کبھی شراب نہیں دے گا۔ اس دنوں بعد پھر ملاقات ہوئی، کہتا ہے جب سے شراب بیچنا بند کی ہے اللہ نے سکون بھی دے دیا ہے، روزی میں برکت بھی دے دی۔ ہمت تو کرے نا، پہلے ہی سوچ لیتے ہو کہ ہمارا کیا ہوگا، ارے اللہ کیا بھروسہ رکھو، جب رزق دینے والا بولے تو ہم کیوں ایسا کاروبار کریں؟ بہرحال پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے شراب اور اس کی قیمت یعنی کمائی، مردار اور اس کی کمائی، خنزیر اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا۔ خدا را اس کی کمائی نہ کمانا، کبھی اس میں ہاتھ نہ ڈالنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کس طرح شراب اور جوئے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورۃ پارہ دوسرا، سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ ترجمہ کنز الایمان، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اثم کبیر۔ آگے فرمایا منافع للناس، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ گویا شراب میں کوئی فائدہ نہیں، جس جوئے میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایک جگہ یہ شیطان کے کام، شیطان کے آلے قرار دیے گئے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، نہ شراب کے قریب جانا ہے، نہ جوئے کے قریب جانا ہے۔ آج طرح طرح کے طریقے سے جوئے کھلائے جا رہے ہیں، پرچی کے نام پر، شطرنج کے نام پر، کرکٹ کے نام پر، شوٹوں کے نام پر۔ آج بندہ کہتا ہے جناب ٹیلی فون کرتا ہوں اور اپنے پیسے لگا دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں پیسے کما لیتا ہوں۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یاد رکھنا جوئے کی کمائی بھی حرام ہے، اور ہم نے کئی جواریوں کے گھر بکھتے دیکھے، کئی جواریوں کو تباہ جواریوں کا دیکھا، ارے نہ بھی ہوئے تباہ، کروڑ پتی بھی بن گئے، تو یہ پیسے تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ دنیا میں چھوڑ کر جاؤ گے تو آخرت میں عذاب کا باعث بنیں گے۔ ہمیں یہ حرام کی روزی نہیں چاہیے، خدا توبہ کر لیجئے، جوئے کے قریب بھی نہ جائیے۔ ہمیں حلال اور فقط حلال روزی کمانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام شب معراج میرے آقا جب آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے، ایک دودھ کا، ایک دوسرا شراب کا۔ چوائس دی گئی، نبی پاک علیہ السلام ان میں سے کوئی ایک پسند فرما لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دودھ کو پسند فرمایا۔ عرض کی گئی آپ علیہ السلام نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، کیونکہ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہی کا شکار ہو جاتی۔ نیچے نیچے نبی پاک علیہ السلام نے شراب کی طرف گویا ہاتھ بھی نہیں بڑھایا اور دودھ کو پسند فرما کر فطرت کو پسند فرمایا۔ مگر آج ہمارا آپ کو پتہ ہے شراب ہمارے صحابہ بھی پیتے، جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب نہ حرام قرار بھی دی گئی، وہ پیتے تھے، لیکن کئی صحابہ اس کو بھی نہیں پیتے تھے، کسی کے حلال تھی، عادت ہونے کے باوجود جیسے ہی پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اللہ مکے کی گلیوں میں شراب کے برتن توڑ دیے گئے، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے توڑ دیا، ہاتھ میں بوتل تھی اس نے توڑ دیا، سارے برتن سے شراب بہا دی گئی۔ کبھی اسلامی بھائیوں سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس آگ کے بغیر کچی کھجوروں کی بنی ہوئی شراب، میں فلاں میں شراب پلا رہا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ شراب حرام ہو گئی، ابھی آ کر بتاتا ہے شراب پلا رہے ہیں، کہتے ہیں ان سب نے مجھ سے کہا اے انس مٹکے کو انڈیل دیجئے، اب شراب نہیں پینی، حرام ہو گئی، اب نہیں پینی۔ آپ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اس کے متعلق اس
کسی سے کچھ نہ پوچھا اور نہ ہی شراب کی طرف دوبارہ کیسے پتا چل گیا منع نہیں چلے گی. آج ہم کو پتا ہے حرام مگر پھر بھی شراب نہیں. شرابی کیسا عجیب شخص ہے. آپ کو جو یہ معاشرے میں رہتا ہے اسے پتا ہے کہ شراب پینے والے کو ہوش ہی نہیں رہتا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا. ارے آقا نے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں خالہ اور پھوپھی سے بھی بدکاری کا مرتکب ہوتی ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ ماں ہے بہن ہے کہ کون ہے. شراب کے نشے میں جو بے حیائی چاہے وہ کر ڈالتا ہے. اور ایسے کئی معاملات پتہ چلتے ہیں کہ کوئی عورتوں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, کوئی انہیں گالیاں نکال رہا ہوتا ہے, اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حال ہے. حالانکہ پیچھے اسلامی بھائیوں شرابی جو ہے نا اس کی وجہ سے اس کے خاندان کی بے عزتی ہے. اس کا بچہ الگ ڈیمورلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ شرابی. میں پچھلے دن ایک جگہ گیا مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں اتنی شراب پی جاتی ہے. پاکستان کے علاقے کی بات. ایک بندے کو کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اپنے 5 سال کے بچے کو شراب خود پیا اور اب نشے میں اپنے بچے کو شراب. مجھے بتائیے کہ ایسے بچے کیسے بڑے ہوں گے جو باپ کی شفقت سے محروم ہیں. باپ سے جب ملتا ہوگا گالیاں ملتی ہوں گی, ڈانٹ ڈپٹ ملتا ہوگا, بیوی الگ پریشان, ماں باپ الگ پریشان. یہ شراب ہے چیز ایسی تو پورے گھر کا نظام برباد کر دیتی ہے. اور کئی لوگ اپنی ساری کمائی اس نشے کے اندر ڈال دیتے ہیں. صرف شراب کی بات نہیں کرتا, آج ہیروئن کے نام پر, چرس کے نام پر, نہ جانے منشیات کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو کتنا رکھ دیا گیا. صحت الگ برباد ہو گئی اور جہنم میں جانے والا عمل. خدا را آج آئے وہ اس اجتماع میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ شب برات سب کی بخشش ہوگی. شرابی نہیں, اللہ کے واسطے چھوڑ دو. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے رب کی جنت کیسی. شراب پینی ہے نا تھوڑا صبر کر لو, اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر. ہم پیئیں گے شراب انشاءاللہ, مگر وہ شراب پیئیں گے جس کو شراب طہور کہا گیا, جس کو پاکیزہ شراب قرار دیا گیا. سبحان اللہ. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں ابھی میں آپ کو جنتی شراب کے بارے میں بتاتا ہوں, لیکن ایک دل ہلا دینے والی صحابہ کرام کا قول سنیے. میرے بزرگ بیٹھے اپنی بچی کا رشتہ کرتے وقت کیا چیک کرتے وقت لڑکا کماتا کتنا, رہتا کدھر ہے, دکھتا کیسا ہے, بس 3-4 چیزیں. زیادہ تر خاندان پوچھ لیا, کبھی یہ پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, نماز پڑھتا ہے, شراب تو نہیں پیتا, کہیں برے دوستوں میں تو نہیں بیٹھتا. سنو صحابہ کرام کا قول ہے جس نے اپنی بیٹی کو کسی شرابی کے نکاح میں دیا گویا اس نے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیشاری کے لیے کوئی نہیں سوچتا. آج ہمارے نزدیک گناہ وہ برے ہیں جو لوگوں کے نزدیک برے ہیں. ارے لوگ کیا کہیں گے کہ شرابی کو بیٹی دے دی, جواری کو بیٹی دے دی, اس لیے ورنہ برے دوستوں میں بیٹھنے والے کو کون چیک کرتا ہے. اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہو, دیکھو جس کے ہاتھ میں آپ بیٹی کا رشتہ دے رہے, کل وہ آپ بیٹی کے بچوں کا باپ بھی بننا ہے, باپ کیسا ہوگا. اگر وہ دودھ حرام روزی لا کر کمانے والا ہے تو پورے گھر کو برباد کر دے گا نا. کبھی شرابی سے رشتہ بھی نہ کرے اور شراب پینے والا بھی اللہ کے واسطے توبہ کرے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں نبی پاک کا ایک اور فرمان سنیے, دل دہلانے والا بیان. نہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو, نہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو, نہ ان کے بیمار ہونے پر عیادت کرو اور نہ ہی ان کے جنازوں میں شرکت کرو. شراب پینے والا پینے سے قیامت اس حال میں آئے گا, اس کا چہرہ سیاہ ہوگا, اس کی زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی, تھوک بہ رہا ہوگا اور ہر دیکھنے والا اس سے نفرت کرے. شرابی کی جس کو آپ کہیں کہ بدقسمتی ہے. نبی پاک فرماتے نہ بیٹھو, نہ سلام کرو, نہ عیادت کرو, نہ جنازے میں جاؤ. کیا ہم ایسے نہیں, ہم رب کی رضا کرنے والے بنیں گے. کبھی بھی زندگی میں شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. جو نیت کریں انشاءاللہ کبھی بھی قریب نہیں جائیں گے. اسلامی بھائیوں جہاں ایک اور کام کرتے ہیں, اب شراب کے نام کو چینج کر کے عجیب نام آ گیا. نہیں جناب یہ شراب نہیں, یہ تو وسکی ہے, یہ جناب برانڈن ہے, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے, برانڈی ہے, چیمپئن ہے,
اب تو پتہ نہیں کوئی کہتے ہیں سوڈا ہے. یاد رکھیے کہ کوئی بھی گدھے کو گھوڑا بنانے کی کوشش کرے گدھا گدھا ہی ہوتا ہے. شراب کا نام تبدیل کرنے سے شراب تبدیل نہیں ہونی. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں آج سے صدیوں پہلے میرے آقا کی غیرت کی خبریں, صدیوں پہلے میرے آقا نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اسے پیئیں گے. میرے آقا نے اس وقت فرمایا ان کے سروں پر آلات موسیقی بجائے جائیں گے, ان کے سروں پر آلات موسیقی بجائے جائیں گے اور گانے والی لونڈیاں گائیں گی. اللہ عز و جل ان کو زمین میں دھسا دے گا اور باس کو بندر اور خنزیر بنا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنا پہلے میں شراب سے بچایا, کتنی باتیں ہمیں ارشاد فرما گئے. مگر آج ہم ہیں کہ عمل میں اب آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کی جنت کیسے, کیوں یہ گندی شراب, کیوں یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے. ارے شب برات اگر بخشش ہو گئی رب راضی ہو گیا. یہ دیکھو کیا کیا ملنا ہے. سبحان اللہ. پہلے آؤ میں آپ کو بتاؤں جنت کا موسم کیسا. بڑی گرمی لگ رہی ہے نا, سنو میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑے بڑے ایئر کنڈیشن میں رہنے والے سنو, آج دنیا کے ٹھنڈے موسم کو یاد کرتے ہو کہ جناب گرمیاں ٹھنڈے علاقوں میں گزارنی چاہیے, سردیاں گرم علاقوں میں گزارنی چاہیے. اور اپنی جنت کی تیاری کرتے. قرآن کہتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. ترجمہ کنز الایمان, نہ اس پہ دھوپ دیکھیں گے نہ سردی دیکھیں گے. ٹھنڈ والی سردی بھی نہیں ہوگی, دھوپ بھی نہیں ہوگی, معتدل موسم ہوگا. جنت کے درخت کیسے ہوں گے آؤ میں بتاتا ہوں. ترمذی کی حدیث ہے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا, سونے کے درخت ہوں گے. پھل کیسے ملیں گے, سڑ کر نہیں توڑنے پڑیں گے. آج تو پھل توڑنے کے لیے کسی کو چڑھانا پڑتا ہے, آج پتھر مارتے ہو تو پھل گرتا ہے. سنو قرآن کہتا ہے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. ترجمہ کنز الایمان, اور اس کے گچھے جو ہوں گے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں اہل جنت جنت کے اب بیٹھے ہوئے اور لیٹ کر کھا سکیں گے, یعنی وہ گچھے آٹومیٹکلی ان کے پاس آ جایا کرتے. ایسی نعمتیں رب نے تیار کر دی. جو آج شراب پیتے ہیں, جو آج معاذ اللہ گندی شراب پیتے ہیں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنت کی شراب کیسی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں نہریں بنائی. جنت میں دودھ, پانی اور شراب کی نہریں ہوں گی. سبحان اللہ. اور یہ شراب طہور, یہ پاکیزہ شراب ہوگی. لیکن کیا جنت میں موت کی آئی. اتنی ساری نعمتیں ہیں جنت میں, ان نعمتوں کے بعد موت نہیں آنی. قرآن کہتا ہے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. ترجمہ کنز الایمان, اس کے پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے. ارے پھر موت بھی نہیں آنی. اور جنتی جتنے ہیں نا سارے کے سارے 30 سال کے ہوں, بوڑھے بھی نہیں ہوں گے, جوانی کے مزے بھی ہوں گے. ان برائیوں کی طرف جائیں. بہرحال پہلی حدیث کی طرف پھر آتا ہوں. اب یہ طے ہو گیا جتنے میرے بھائی ہیں, اللہ بڑا کریم ہے. اگر کبھی شراب پی لی ہے یا شراب کے قریب جا چکے ہو, آج پکی سچی نیت کرنی ہے کہ مولا آج کے بعد میں شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں. سو سے نعرہ تو لگائیں انشاءاللہ شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا معلوم آپ کی اس پکی نیت کے صدقے ہم سب کے مقدر میں جنتی شراب لکھ دیں. انشاءاللہ وہاں جائیں گے اور شراب طہور کے مزے لیں گے. مبارک حرم یعنی مکہ پاک اور مدینہ طیبہ یہ مبارک شہر ہے, یہ مبارک جگہ ہے جہاں جانے کو ہر مومن ہر مسلمان تڑپتا بھی ہے, مچلتا بھی ہے. کون سی ایسی آنکھ ہے جو مکہ اور مدینہ دیکھنے کو نہ تڑپتی, اور کون سا ایسا دل ہے جو ان مبارک جگہوں پر جانے کو نہ تڑپتا. الحمدللہ اس یاد کو مزید بڑھانے کے لیے, شوق حرمین بڑھانے کے لیے, اور مدینہ پاک اور مکہ پاک کا مزید ادب دل میں بڑھ جائے, ان نیتوں کے ساتھ یاد حرمین سلسلہ لے کر حاضر ہیں. دنیا بھر سے حاجیوں کے قافلے سوئے حرمین روا دوا ہیں, لاکھوں لاکھ پہنچ چکے ہوں گے اور کئیوں نے بھی جانا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ سفر بار بار نصیب فرمائے. پچھلے 2 سلسلوں سے ہم نے مکہ پاک کے فضائل,
طواف کے فضائل، خاص خانہ کعبہ کی برکتیں، اور پھر حجر اسود کی تعریف، مقام ابراہیم اور صفا اور مروہ کے بارے میں بھی شاندار باتیں سنیں۔ آج سے انشاءاللہ ہم حج اور عمرے پر جانے والے عاشقان رسول کا انداز سنیں گے۔ ہم نے بھی تو سفر کرنا ہے نا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ عاشقان رسول کے واقعات سن لیں، ان کا انداز دیکھ لیں اور کوشش کریں کہ ان کی نقل کریں، ان کے طریقے پر، ان کے انداز پر۔ ویسا تو نہیں کر سکتے مگر کچھ نہ کچھ نقل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتے ہیں نا اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو روایت سنانی ہے، جو واقعہ سنانا ہے، بظاہر تو درود پاک کی فضیلت کا ہے، درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چل جائے گی، لیکن یہ بھی حج کے دوران ہونے والا ایک عظیم الشان واقعہ۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک عاشق رسول کو ہر قدم پر حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، ہر قدم اٹھاتا اور درود پاک پڑھتا۔ تو میں نے پوچھا بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے صرف درود پاک پڑھنے میں کیا راز ہے؟ اس نے میرا نام دریافت کیا، پھر کہا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کے لیے چلا، یاد رہنا